بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد وجاہت خان، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں یوٹیوب اور فیس بک کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں اور شیئر کرتا ہوں تاکہ نیو کمرز کو باہر کے ممالک میں آنے جانے اور وہاں پر زندگی گزارنے کی معلومات فراہم کر سکوں اور انہیں کوئی دقت محسوس نہ ہو۔ ویل فرینڈز اینڈ ویورز، آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ آسٹریلیا کے لیے اسپورٹ ویزا سب کلاس 421 کے لیے کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس ویزے کے کنٹینٹس بتا دوں جن کا ذکر میں آپ لوگوں سے کرنے والا ہوں۔ فیچرز، ویزا ہولڈرز، ڈیوریشن، بینیفٹس، ورک ان آسٹریلیا، چینجنگ یور اسپانسرشپ، نامینیشن اینڈ اپلائی۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس ویزے کے فیچرز اور ڈیوریشن کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ ویزا پروفیشنل اور ایمیچور اسپورٹس پیپل کے لیے ہوتا ہے یا ججز کے لیے اور ایڈجوڈیکیٹرز کے لیے جو آسٹریلیا پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے آتے ہیں اسپورٹس میں۔ اس کی مدت 2 سال ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو اس ویزے کے بینیفٹس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس ویزے سے آپ اور آپ کی فیملی ممبرز آسٹریلیا میں تاحیات رہ سکتے ہیں، کام اور تعلیم کر سکتے ہیں، آسٹریلیا کی اسکیم کے مطابق میڈیکیئر میں داخلہ لے سکتے ہیں، قومیت کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، رشتہ داروں کو اسپانسر کر سکتے ہیں پی آر کے لیے۔ جب ویزا منظور ہو جائے تو آنے والے 5 سالوں تک آسٹریلیا میں اپنے ملک اور آسٹریلیا کے درمیان آنا جانا قائم رکھ سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو ویزا ہولڈر کے بارے میں بتاتا ہوں۔ وہ ورکرز جو آسٹریلیا میں ہیں، ساتھ میں وہ بھی ویزا ہولڈرز جن کو اجازت ملی ہے کام کرنے کی، آسٹریلین ورک پلیس قانون کے مطابق رائٹس ملے ہیں۔ CT پیکٹ فیئر ورک پرووائڈ کرتا ہے انفارمیشن پے ریٹس کی، شفٹ کیلکولیشنز، چھٹیوں کی تفصیل اور ریڈنڈنسی انٹائٹلمنٹس کی۔ یہ انفارمیشن ان لوگوں کے لیے جن کو یہ ویزا منظور ہو گیا ہوتا ہے۔ یہ تفصیل سے آپ کو رائٹس اور ریگولیشنز کے بارے میں بتاتا ہے۔ اب میں آپ کو ورکنگ ان آسٹریلیا کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ نے لازمی جس امپلائر نے آپ کو اسپانسر کیا ہے اس کے لیے کام بند نہیں کرنا یا نہیں کر سکتے، کسی اور کام یا ایکٹیویٹی میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اپنی پوزیشن کو چھوڑ کر آپ کے مستقل امپلائر کے جانے کے بعد آپ بھی آسٹریلیا میں اور وقت کے لیے نہیں رک سکتے۔ صرف اس شخص کے لیے کام کر سکتے ہیں جس نے اگر آپ نے اپنے اسپانسر کے لیے کام بند کر دیا ہے تو دوسرے اسپانسر کے لیے اپلائی کرنا ہوگا اور آسٹریلیا کو چھوڑنا پڑے گا جب ویزا ایکسپائر ہوگا۔ اب میں آپ کو چینجنگ یور اسپانسر کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ اپنے موجودہ ویزے پر اپنا اسپانسر اگر آپ آسٹریلیا میں کسی اوورسیز ایگزیکٹو کے لیے ڈومیسٹک ورکر کے طور پر کام جاری رکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے ویزے کے لیے اپلائی کرنا ہے اور ویزا منظور ہونا چاہیے، جس کو ہم عارضی ورک لانگ اسٹے ایکٹیویٹی ویزا سب کلاس 401 کہتے ہیں، جو ڈومیسٹک ورکر ایگزیکٹو اسٹریم میں شامل ہوتا ہے۔ آپ کو اسپانسر کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کے اسپانسر کی اسپانسرشپ 3 سال تک کی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اسپانسر کو لازمی فیس بھی ادا کرنی ہوگی اسپانسر بننے کے لیے، اور ان فیسوں سے بڑھ کر نہیں دینا کسی اور شخص کو۔ ان میں اسپانسرشپ کی قیمت اور نامینیشن چارجز، مائیگریشن ایجنٹ کی فیس جس کو ایسوسیٹ کیا جاتا ہے اسپانسرشپ اور درخواست نامینیشن پر، ایڈمنسٹریٹو کی فیس اور سن ڈرائی کی فیس ان امپلائرز کے لیے جو کنڈکٹ کرتے ہیں ریکروٹمنٹ ایکسرسائزز کو، جن میں ایجنٹ، مائیگریشن ایجنٹ، جاب ایڈورٹائزنگ، کینڈیڈیٹس کی اسکریننگ، شارٹ لسٹنگ، انٹرویوز اور ریفرنسز چیک کی فیسیں، تنخواہیں یا ہیومن ریسورس اسٹاف، آؤٹ سورسنگ میں بیک گراؤنڈز اور پولیس چیکس اور سائیکولوجیکل لسٹنگ کی فیسیں، جہاں پر امپلائر کی ڈٹرمنیشن اور اپلیکنٹس کی سیوٹیبلٹی کو دیکھا جاتا ہے نوکری کے لیے، ٹریننگ آف نیو سٹاف، پروسپیکٹو کینڈیڈیٹ اور ناکام درخواست گزاروں کے لیے ایڈوائسز، اسپانسر کے انٹرویوز کی ٹریول کی فیسیں،
یا اوورسیز یا آسٹریلیا میں اپلیکنٹ کی شرائط پر پورا اترتے ہوں۔ اب میں آپ کو نومینیشن کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ہر پروگرام، آکوپیشن یا ایکٹیویٹی جس میں آپ نومینیٹ ہوئے ہیں اس کا اپروول ہوتا ہے، وہ سیل بھی ہو جاتا ہے جس دن آپ کو نوٹیفیکیشن ریٹن میں کہ آپ اپنی نومینیشن وڈرا کروائیں۔ 12 ماہ بعد وہ دن جس میں نومینیشن منظور ہوئی ہو، 3 ماہ بعد وہ دن جس پر آپ کے اسپانسر کا اپروول سیز ہو جائے گا۔ اگر نومینیشن کا اپروول آپ کو ملا تو آپ کے اسپانسر کا اپروول کینسل ہو جائے گا وہ دن جس میں نومینیشن کی بیس پر آپ کا ویزا منظور ہوا تھا۔ اب میں آپ کو اپلائی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ اپنے ویزے کے اپلائی اور تبدیلی اسپانسر کے لیے ہمارے مختلف آفسوں میں سے ایک سے رابطہ کر سکتے ہیں یا ای میل کر سکتے ہیں جو کہ مندرجہ ذیل ہے۔ ای میل کے لیے اس ایڈریس پر رابطہ کریں: sponsor.notifications@border.gov.au اور رجسٹرڈ پوسٹ کے لیے ان ایڈریسز سے جو کہ آپ کے گھر سے نزدیک ہو۔ فرسٹ آسٹریلین کیپٹل ٹیریٹری کے لیے اسپانسر مانیٹرنگ، جی پی او بکس 717 کینبرا ایکٹ 2601۔ سیکنڈ نیو ساؤتھ ویلز اسپانسر مانیٹرنگ، جی پی او بکس 9984 سڈنی این ایس ڈبلیو 2001۔ تھرڈ کوئنزلینڈ اسپانسر مانیٹرنگ، جی پی او بکس 9984 برسبین کیو ایل ڈی 4001۔ فورتھ ناردرن ٹیریٹری اسپانسر مانیٹرنگ، جی پی او بکس 864 ڈراون این ٹی 0801۔ ففتھ ساؤتھ آسٹریلیا اسپانسر مانیٹرنگ، جی پی او باکس 2399 ایڈیلیڈ ایس اے 5001۔ سکستھ ٹیسمانیا اسپانسر مانیٹرنگ، جی پی او باکس 794 ہابرٹ ٹی اے ایس 7001۔ 7 وکٹوریا اسپانسر مانیٹرنگ، جی پی او باکس 241 میلبرن وی آئی سی 3001۔ 8 ویسٹرن آسٹریلیا اسپانسر مانیٹرنگ، لاکڈ بیگ 7 نارتھ برج WA 6865۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو لائک ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو سے متعلق اگر کوئی جو میں نے آپ سے ذکر نہیں کیا ہو اس ویڈیو میں اور آپ کے ذہن میں سوال آیا ہے تو بلا ہچکچاہٹ یعنی ہیزیٹیٹ کے کمنٹ کیجیے۔ انشاءاللہ میں آپ کے سوال کا جواب اور آپ کی ہیلپ ضرور کروں گا۔ آپ کے لائک کا، سبسکرپشن کا، نوٹیفیکیشن کا اور کمنٹ کا میں منتظر رہوں گا۔ دوبارہ ملتا ہوں اگلی بار نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔